اسی کے قدموں میں راہ میری، اسی کی پیاسی ہے چاہ میری، وہی میرے دل پہ ہاتھ رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ میرے پیارے اللہ کریم جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ منفرد اعزاز اور توفیق بخشی کہ ہم روحانیت کے تاجدار اور ولایت کے بلند ترین منصب عبد پر فائز عظیم ہستی حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال المعروف حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات عالیہ کو سالکین طریقت کی خدمت میں بالخصوص اور عامت المسلمین کے سامنے بالعموم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خطابات تھے وہ اس کتاب میں آپ کے صاحبزادے حضرت قاضی مراد کمال مدظ علیہ العالی نے تالیف کی ہیں، اور آج ہم اس ویڈیو کے لیے خطاب لے رہے ہیں 4 جنوری 1998 کا اتوار کے دن کا۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ ساتھیوں نے تقاضا کیا ہے کہ انہیں آخری عشرہ یہیں گزارنے کی اجازت دی جائے۔ اس سلسلے میں میری کچھ مشکلات ہیں، اور وہ یہ کہ ابھی خانقاہ اس مقام تک نہیں پہنچی کہ یہاں پر ہر وقت لنگر جاری کیا جا سکے۔ کچھ باقی بھی مشکلات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی خانقاہ میں کسی بھی شیخ کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں روحانی فیض ملے۔ الحمدللہ جو بھی یہاں دارالفیضان میں اتوار کے دن ذکر کی محفل میں شامل ہوتا ہے، اس کو اس کی توقع سے بھی زیادہ، بلکہ یہ سمجھیں کہ اس کی استعداد سے بھی زیادہ فیض مل جاتا ہے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، میں بعض دفعہ تنبیہ کرتا ہوں یا سرزنش ہوتی ہے جو بظاہر ناگوار بھی گزرتی ہے۔ ویسے میں اکثر نشاندہی نہیں کرتا کہ فلاں نے سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں جس میں خامی ہوتی ہے وہ خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ روئے سخن کدھر ہے۔ اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کا ظاہری استاد ہوتا ہے اور آپ کو ہوم ورک ملا ہوتا ہے، آپ وہ ہوم ورک گھر سے لے کر جاتے ہیں، اور اگر آپ وہ کاپی استاد کو نہیں دکھاتے، وہ آپ کی اصلاح نہیں کرتا، تو وہ آپ کا سارا ہوم ورک بیکار چلا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی غلطی کیا تھی۔ اسی طرح شیخ کا بھی کام ہے کہ وہ ساتھیوں پہ نظر رکھے، اگر ان میں سے کوئی اخلاقی اقتدار کی یا کسی اور سلسلے کی کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کرے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، سورۃ العلیٰ آیت 15، 14 اور 15۔ حضرت جی فرماتے ہیں، اس آیت کو کے ریفرنس سے فرماتے ہیں، سارا تصوف سلوک اس آیت میں بند ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو کامیابی کا گر بتایا گیا ہے کہ کامیابی تمہاری یہ ہے کہ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب یہاں پہ پاک کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پر نئے تازہ صابن سے نہائیں دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائیں۔ یہاں تزکیہ باطن مراد ہے کہ اندر کی کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جو دل کی سیاہیاں ہیں، دل کی کدورتیں ہیں، ان کا دور کرنا ہے۔ اور یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، ان میں سب سے بڑی حسد کی بیماری ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع پہ نازل فرمائی۔ یہ سورہ فلق جو ہے، اس میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کا تذکرہ ہے، اور اس کے پیچھے بھی حسد کا فرما تھا
یہ حسد کا اتنا منفی جذبہ ہے اور ساتھ ساتھ اتنا شدید کہ انسان کو کوئی بھی منفی اور غلط قسم کا قدم اٹھانے پر اکساتا ہے اور مجبور کر دیتا ہے۔ اس سے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حسد کی خاص طور پر اس سورہ میں نشاندہی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، یہ ضرورت اس لیے پیش آئی اور میں جان بوجھ کر اس ساتھی کا نام بھی لے رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے طور پر۔ ایک عزیز ہے، شہر سے آتا ہے، عمران نام ہے اس کا، بڑی عقیدت سے آتا ہے، بڑے پیار سے آتا ہے، روزانہ آتا ہے، اور میں نے اس کی استعداد کے مطابق اس کو مراقبات بھی کرائے۔ اس کے ساتھ کئی لوگوں نے بیٹھ کر ذکر کیا تو ان کو کشف ہو گیا۔ حضرت سلیمان پارس رضی اللہ عنہ کے مزار پر ذکر کرایا تو ان کا رابطہ حضرت جی سے اور سلیمان پارس رضی اللہ عنہ سے بھی ہو گیا، اور کئی ان کو مشاہدات ہوئے اور کعبہ شریف تک بھی زیارت ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص سے آپ کو فیض مل رہا ہے، اور فیض بھی اس درجے کا مل رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ذکر کراتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو ذکر کراتے ہیں، ان کو آپ کے شیخ کا پتہ بھی نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اتنا فیض ملتا ہے کہ وہ آدمی کعبہ شریف تک کی رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی آنا شروع ہوا جو پہلے کبھی نہیں آیا، اس کا نام طارق ہے، اسی کے محلے میں رہنے والا ہے، اس کا دوست ہے، یعنی عمران کا دوست ہے۔ تو اس کو پہلے دن ہی مشاہدات ہو گئے۔ پھر جب کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے تو میں اس کی تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً جب میں ذکر کراتا ہوں اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی تسلی کے لیے، یا اس کی جو کیفیت ہے مشاہدے کی اس میں بہتری کے لیے کچھ پوچھتا رہتا ہوں۔ تو طارق سے میں نے پوچھنا شروع کیا، ہر مغرب کا ذکر وہ یہیں پہ کرتا ہے، ساتھی اور بھی ہوتے ہیں، تو وہ اپنی کیفیت مجھے بتاتا ہے کہ فلاں بزرگ تھے، فلاں پہ یہ تھا، وہ تھا، کعبہ شریف کی کیفیت تھی، روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دربار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چیز تھی۔ ایک دن عمران مجھے کہنے لگا کہ حضرت جی مجھ پہ ایک بڑا منفی جذبہ غالب آ رہا ہے اور میں اس پر قابو نہیں پا رہا۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ کیا؟ عمران نے کہا، مجھے حسد ہونے لگا ہے طارق سے کہ وہ کل میرے ساتھ آیا ہے اور میں سال 1.5 سال سے پرانا ہوں، اتنی چیزیں اس کو نظر آنے لگی ہیں اور مجھے نظر نہیں آتی، اس کو کشف ہو گیا ہے، اور مجھے یہ خیال آنے لگا ہے کہ کہیں میرا حق تو وہ نہیں لے رہا، کیونکہ میں ہی اس کو ساتھ لایا تھا، کہیں وہ میرے حق پہ قبضہ تو نہیں جما رہا ہے۔ حضرت باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا، بیٹے بات یہ ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، بلکہ ہر ایک کو اس کے حق سے زیادہ مل رہا ہے۔ رہ گئی کشف کی بات تو یہ من جانب اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تسلی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت سے تمہارے ہی کسی ساتھی کو کشف ہو رہا ہے، اور وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے حضرت جی کے ساتھ کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہیں۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ رشک تو کر سکتے ہیں، اچھا جذبہ ہے، لیکن حسد نہ کریں کہ فلاں کو یہ مل گیا، فلاں کو وہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ہی خواتین و حضرات، یہ سامعین، یہ حصہ پہلا حصہ اس بیان کا اختتام پذیر ہوا۔ جلد ہی آپ سے بیان کے دوسرے حصے میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔